बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान का इक़्तिदार जाने में आखिर किसका हाथ था और उनकी पीठ में छुरा किसने घोंपा। अहम तरीन शख्सियत की जानिब से सनसनीखेज इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको ये बताएंगे जनाब के इमरान खान की जानिब से हकीकी आज़ादी तहरीक के हतमी मरहले के ऐलान से सिर्फ चंद घंटे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से क्या हैरान कुन पैगाम इमरान खान को भेजा गया और उस पैगाम की वजूहात क्या हैं, वो तफसीलात भी आपको बताएंगे। और GHQ से आने वाली एक बड़ी खबर भी आज की इस अहम तरीन वीडियो का हिस्सा होगी। पहले जनाब मैं आपको यह बता दूं कि आज इमरान खान हकीकी आज़ादी तहरीक के हवाले से हतमी मरहले का ऐलान कर रहे हैं और सेक्रेटरी जनरल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर, उनकी जानिब से भी एक बड़ा ऐलान किया गया कि आज तमाम ज़िली हेडक्वार्टर्स में अवाम हुकूमत को एक वाज़े पैगाम देंगे। तफसीलात कुछ यूँ है कि इमरान खान आज 24 सितंबर की शाम रहीम यार खान में एक बड़े और अजीमुल शान जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। 48 घंटे पहले इमरान खान ने इस बात का ऐलान किया था कि हफ्ते के दिन उनकी हतमी तहरीक का जो उनकी हकीकी आज़ादी की तहरीक का हतमी मरहला है उसका आगाज़ होने जा रहा है। और करीने क्यास ये है, ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान अपनी आज की तारीखी तकरीर के अंदर इस हतमी जो है मरहला उसके मुतल्लिक अहम तरीन ऐलान तारीख देने जा रहे हैं। इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च के हवाले से, इस्लामाबाद के लॉकडाउन के हवाले से असद उमर ने गुफ्तगू की मीडिया से, उन्होंने कहा मुल्क की मईशत तबाही के दाने पर है। ये हुकूमत बज़ाहिर महंगाई ख़त्म करने का दावा करके आई, लेकिन इनकी तमाम तर जो तवज्जो है वो अपने केसेस ख़त्म करने पे है। आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़े इज्तिमात, स्क्रीनें लगाई जाएंगी। रहीम यार खान के जलसे के हवाले से तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में एहतजाज करके हुकूमत को आज अवाम जो है वो पैगाम देने जा रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान का भी वीडियो पैगाम सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो आज हकीकी आज़ादी तहरीक के हतमी लाअमल का ऐलान कर रहे हैं और रहीम यार खान में पावर शो। और इस वीडियो पैगाम में उन्होंने वाज़े किया कि आज की इस तकरीर के अंदर जो है वो मैं हतमी लाअमल का ऐलान करूँगा और मुख्तलिफ शहरों में मुकर्रर करदा जो मकामात है वहाँ पर इसकी लाइव स्क्रीनिंग की जाएगी। करोड़ों पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान के इस खिताब को सुनेंगे, क्योंकि इमरान खान ने यह कहा कि मुल्क में अवाम सैलाब से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, लेकिन क्राइम मिनिस्टर कौम का पैसा अयाशियों में उड़ा रहा है और हकीकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज मैं फ़ैसला कुन काल देने जा रहा हूँ। ये तो दोस्तों हो गया बैकग्राउंड इस तमाम तर मामले का। और अब जनाब आपके सामने रखते हैं ये जो तहरीक इंसाफ सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने जा रही है रहीम यार खान में आज इस हतमी मरहले के ऐलान से सिर्फ चंद घंटे कबल, क्योंकि एक तहरीक के हवाले से जोश व खरोज अपने अरूज पर है। शहर शहर स्क्रीनें लगाई जा रही हैं इमरान खान का खिताब देखने के लिए। रहीम यार खान के इवन जो वहाँ पे उनके जो मुख्तलिफ 13 मकामात हैं वहाँ पे, इसी तरह से कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी में, इस मुल्तान, झंग, सियालकोट, दीगर जितने भी मुल्क के इलाके हैं, फैसलाबाद हो गया, गुजरांवाला, वहाँ पर। लेकिन हुआ क्या हुआ जनाब, ये कि इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से एक अहम तरीन बयान सामने आया और उन्होंने कहा, जंग जियो ग्रुप के जो उन्होंने रिपोर्ट किया वो आपके सामने रखता हूँ और फिर दीगर टीवी चैनल्स ने भी, जंग जियो ग्रुप ने जो इनकी खबर को रिपोर्ट किया, सियासी तनाज़ात का हल अदालतों से नहीं सियासी बातचीत से निकाला जा सकता है। बैन-अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस थी और डेफिनेटली सियासतदानों के नाम तो यह पैगाम था ही, लेकिन ज़राए का यह दावा है कि डेफिनेटली यह पैगाम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान के नाम था, क्योंकि अदलिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई तकरीबन 5 से 6 अहम तरीन और बड़ी पिटीशंस मौजूद हैं, जिनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है कि नवंबर के महीने में होने वाली बड़ी तैनाती से पहले इन पर फैसला आना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि मौजूदा जजेस किसी को आइन की नफ़ी नहीं करने देंगे, अदलिया आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि तरीके अदम एतमाद में असम्बलियों की तहलील गैर कानूनी करार दी और मुल्क ने पहली बार जो है वो इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली देखी, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान के नाकदीन भी ये बात कर चुके, इमरान खान के मुखालिफ टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ करके इमरान खान को घर भिजवाने में सिर्फ असम्बली ने किरदार अदा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने भी किरदार अदा किया। खैर, ये एक पूरी तारीख है जो कि तारीख इस वक्त लिखी जा रही है, तारीख इसका फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि खालिस
سیاسی تنازعات کا حل عدالتوں سے نہیں سیاسی بات چیت سے نکالا جا سکتا ہے۔ ملک کو اس وقت موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے، سیلاب نے 1/3 ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ایگزیکٹو اور مقننہ کو جاگنا چاہیے، آئین کی بالادستی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سٹیک ہولڈرز جب کہتے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں گزشتہ 75 برسوں کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے سیاسی نظام کے، پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کے علاوہ، پارلیمنٹ کے علاوہ، ان کے اندر ان سٹیک ہولڈرز میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یعنی پاکستانی فوج، اور کھل کر اگر کہا جائے تو GHQ شامل، اسی طرح سے عدلیہ شامل، سپریم کورٹ شامل۔ گزشتہ 75 برسوں کی سیاسی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حکومتوں کو بنانے میں، حکومتوں کو گرانے میں ان دونوں کے اداروں کا بھی اہم ترین کردار ادا جو ہے انہوں نے کیا۔ اب وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ سیاسی تنازعات کا حل بیٹھ کر نکالا جائے، وہ سائڈ پر رہیں گے، وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود عمران خان یہ بار بار بات کر چکے کہ وہ تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ملک کے طاقتور حلقے ہیں، جو بڑے ادارے ہیں، چاہے عدلیہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اپنا حقیقی کردار ادا کریں، کیونکہ انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو پاکستان کے خلاف رجیم چینج سازش کے حوالے سے جب آپریشن ہوا، عمران خان کی حکومت غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے گھر بھجوائی گئی۔ آج بھی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن اس کے باوجود ملک کے اندر اس امپورٹڈ جو ہے وہ لوگوں کی حکومت ہے جن کی تعداد پرائم منسٹر بنانے کے لیے کافی نہیں، اور اس وقت ملک کا وزیر اعظم وہ شخص ہے کہ جن کی سیاسی جماعت کے پاس 80-85 نشستیں ہیں۔ اس ماحول کے اندر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے بیان خاصا معنی خیز، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید عمران خان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے، لیکن اسی پلیٹ فارم پر ہم نے آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ بارہا عمران خان سے ان معاملات کے اوپر رابطہ کر چکی کہ مل کر بیٹھ کر بات کریں، نئے انتخابات کے حوالے سے، ایون نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانے سے بچانے کے لیے۔ لیکن عمران خان صرف اور صرف ایک بات کر رہے ہیں، آئین قانون کی بالادستی، سویلین بالادستی کے لیے، کہ کسی طور اس غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ ملک میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کریں، کیونکہ ان کے پاس اس بات کا مینڈیٹ ہی نہیں، اور یہ مینڈیٹ 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو دیا تھا پاکستانی عوام نے، اور اگر آج ان کی حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گھر بھجوائی گئی ہے تو ملک کے اندر نئے انتخابات کی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں اہم ترین شخصیت کے سنسنی خیز انکشافات کے حوالے سے۔ حامد خان عمران خان کے انتہائی قریب تھے، اس کے بعد دور ہو گئے، دوبارہ پارٹی کا حصہ بنے، بقول ان کے عمران خان نے انہیں پیغام بھجوایا تھا۔ انہوں نے اہم ترین بات کی ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اس وقت بحث جاری ہے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ عمران خان کا، پاکستان تحریک انصاف کا پارٹی سطح پر بیان سامنے آنا چاہیے، کیونکہ حامد خان نے یہ بات تو انہوں نے کی کہ جہانگیر ترین اور علیم خان نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، لیکن ایک بات انہوں نے فواد چودھری کے حوالے سے بھی کی ہے، وہ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے، حامد خان نے یہ کہا کہ پارٹی چیئرمین عمران خان سے دوریوں اور پھر قربت کی وجہ انہوں نے بتائی۔ دوری کی وجہ یہ تھی کہ جہانگیر ترین اور علیم خان جب پارٹی کے اندر شامل ہوئے اور جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کیا گیا تو وہ دور ہو گئے۔ انہوں نے پہلے عمران خان کو اس بات کی طرف جو ہے قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ جہانگیر ترین اور علیم خان پارٹی کو ہائی جیک کرنے آئے ہیں، اور عمران خان کو اقتدار سے بے دخلی میں جہانگیر ترین اور علیم خان کا بڑا ہاتھ ہے، اور انہوں نے یہ سنسنی خیز انکشاف بھی کیا کہ علیم خان اور جہانگیر ترین دونوں نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ حامد خان نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا تو میں نے اس وقت بھی واضح کیا تھا کہ یہ کچھ مخصوص قوتیں کروا رہی ہیں، اور وقت نے ثابت کیا کہ جہانگیر ترین، علیم خان اور قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے میرا موقف درست تھا۔ صورتحال جب واضح ہوئی تو عمران خان نے شاہ محمود قریشی کو میرے پاس بھیجا کہ وہیں سے سفر شروع کرتے ہیں جہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا۔ پھر انہوں نے اہم ترین بات کی فواد چودھری کے حوالے سے، جس کی تحقیق ہونی چاہیے اور بات کرنی چاہیے پارٹی کو اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا فواد چودھری کو پہلے بھی وہ تنقید کا نشانہ بنا چکے، اب کہ جو ہے وہ انہوں نے اس پر کھل کے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری بھیجے گئے ہیں پارٹی کے اندر، مقصد عمران خان کو اور پارٹی کو نقصان پہنچانا ہے، اور پہلے بھی وہ کئی بیانات دے چکے۔ اور پھر انہوں نے یہ بات کی کہ فواد چودھری کے اشتعال انگیز بیان کا مقصد تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے عمران خان پر فرد جرم لگے اور سزا ہو۔ یہ اہم ترین معاملہ ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ توہین عدالت کیس کی پہلی پیشی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر فواد چودھری نے جارحانہ حملہ کیا، ایسا کہنا ہے حامد خان کا، اور انہوں نے کہا کہ ان جیسے لوگوں کو ان کے آقاؤں نے بھیجا اور ان کا مقصد پارٹی کو نقصان پہنچانا ہے۔
مقصد ان کا یہ تھا کہ اس اشتعال انگیز بیان کے بعد عمران خان پر فرد جرم لگے اور انہیں سزا ہو۔ اب یہ نہایت اہم ترین معاملہ ہے اور میرا خیال ہے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو فوری طور پر تحقیقات کرانی چاہیے، سامنے آنا چاہیے، فواد چودھری کو بیان دے کر اپنا موقف واضح کرنا چاہیے، جہانگیر ترین کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کے حوالے سے پارٹی کے اندر بات کریں۔ اور پھر جناب ایک اور اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ جس کو اے آر وائی نے بھی رپورٹ کیا، وہ جناب کہ سیاسی استحکام کے لیے سیاسی قیادت مذاکرات کرے۔ انہوں نے سیاسی کا لفظ استعمال نہیں کیا، قیادت کا لفظ استعمال کیا۔ قیادت میں یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے اور عدلیہ بھی شامل ہے۔ اور پھر عمران خان کی حتمی تحریک کے اعلان سے پہلے ایک اور بڑی خبر کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے وفاق کو پولیس فراہم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک اہلکار بھی نہیں دے رہے، یہ صوبے کے لیے ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ اسلام آباد میں کون سے دہشت گرد آ رہے ہیں جس کے لیے آپ سیکیورٹی طلب کر رہے ہیں، ہم وفاق کو ہرگز نہیں دیں گے، یہاں پر زیادہ ضرورت ہے اور یہاں کے معاملات پر زیادہ نظر رکھیں گے۔ اور ہمارے جمہوری احتجاج کو روکنے کی کوشش کی گئی تو انتہائی خطرناک نتائج ہوں گے۔ آپ کی حکومت صرف 27 کلومیٹر پر محیط ہے، ہماری حکومت پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم چڑھائی کر رہے ہیں، ہم اپنا احتجاج کرنے آ رہے ہیں۔ اسلام آباد کے چاروں طرف ہماری حکومت ہے، عدلیہ سے بڑی توقعات ہیں۔ ہم سیاسی لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، عدلیہ اس کا نوٹس لے، کیونکہ چند دن پہلے رانا ثناء اللہ نے عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے جس قسم کی دھمکی ہمیں زبان استعمال کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ پنجاب نے ابھی اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے۔ اور دوسری جانب جی ایچ کیو سے ایک بار پھر اس حوالے سے بڑی خبر ہے کہ عمران خان کی جانب سے چکوال جلسے میں جو ہے وہ جو بات کی گئی اور جو کچھ چیزیں سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی کہ پارٹی کو دھمکیاں آ رہی ہیں، اس کے اوپر کچھ خبریں ہیں کہ کچھ اہم ترین لوگوں کو جو اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں ان کو ٹاسک دیا گیا۔ اور آج اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے ایک صحافی نے جنگ گروپ کے اندر، نام میں نہیں لے رہا، ایک کالم بھی لکھا ہے جو کہ پہلے ہی مقابلے میں تھے کہ کسی طرح اپنے ایک دیگر جو ان کے ایک اور دوست ہیں ان سے آگے نکل جائیں اسٹیبلشمنٹ کی قربت میں، اور عمران خان پر انہوں نے گھٹیا ترین الزامات لگائے ہیں۔ ان تمام تر معاملات کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد